بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 64 ہے، اور اس سبق میں ہم تیمم کا باب شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم تیمم کے بنیادی احکامات کو دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ متعدد بار ہم بستری کے بعد ایک بار ہی غسل کرنا یا ہر بار کرنا کے حوالے سے قضاء حاجت کے تقاضے کے باوجود نماز پڑھنے کے احکامات اور دیگر احادیث کے فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس باب میں تیمم کا بیان ہوگا، طریقہ، محل، نوافذ تیمم اور دیگر احکامات کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حدیث باب کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ باب ما جاء فی التیمم، وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار رضي الله عنه من غير وجه. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنهم، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعتاء ومكحول، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي رحمهم الله. وقد روي هذا الوجه عن عمار رضي الله عنه في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار رضي الله عنه في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار رضي الله عنه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفين يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. مختصر ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے اور وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو حکم دیا کہ وہ تیمم کریں اپنے چہرے کے لیے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر۔ تو یہاں پر چہرہ اور کف ہتھیلی کو کہتے ہیں کلائی تک، تو اس کا ذکر آ گیا۔ ہم آگے چل کر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار کی یہ جو روایت ہے یہ حسن اور صحیح ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے یہ بہت سے طرق سے مروی ہے، اور یہی صحابہ کرام میں سے بھی اکثر کا یہی قول ہے، جن میں سے حضرت علی، حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور تابعین میں بھی حضرت شعبی، عطا، مکحول رحمہم اللہ سب کا یہ قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ ایک ضرب ہے، یعنی ایک ہی ضرب لگانی ہے پاک مٹی کے اوپر، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ چہرے کے لیے اور دوسری جو ہے وہ دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ کونیوں تک جتنا بازو ہے اس کے لیے ہے، اور یہی امام احمد اور امام اسحاق کا بھی قول ہے۔
بعض اہل علم جن میں عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، ابراہیم، الحسن، ان سب کا یہ قول ہے کہ تیمم جو ہے وہ دو ضربیں ہیں، ایک ضرب لگانی ہے چہرے کے لیے اور پھر چہرے کے اوپر پورے دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے، اور دوسری ضرب لگا کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، جیسے یہاں پہ یہ تفصیل آ گئی، کونیوں تک اس کو ملنا ہے۔ اور یہی سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اس میں یدینی الی المرفقین کا ذکر نہیں ہے، اس میں سیدھا ہے الوجہ اور پھر اس کے بعد کفین کا ذکر ہے، اور ایک سے زیادہ طرق سے یہ مروی ہے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا الی المناکب والآباط، یعنی کندھوں تک اور جو بغل ہے یہاں تک ہم نے کیا، یعنی پورا جو بازو ہے پیچھے تک اس کا ہم نے تیمم کیا۔ اور بعض اہل علم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں یہ جو وجہ اور کفین والی روایت ہے جو حدیث باب ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ ان سے مناکب اور آبات والی یہ جو روایت ہے یہ بھی مروی ہے۔ امام اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تیمم کے اندر وجہ اور کفین والی ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے مناکب اور آباد کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی مخالف نہیں ہے وجہ اور کفین والی حدیث کے، اس لیے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا حکم دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فعلنا کذا وکذا، کہ اس میں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تیمم کی اس طرح سے کیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا دونوں حدیثوں کے اندر کوئی اس میں ایک دوسرے سے کی مخالفت نہیں ہے۔ لہذا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو انہوں نے حکم دے دیا کہ بھئی چہرے کو اور صرف ہتھیلیوں کو ہی آپ نے تیمم کے اندر شامل کرنا ہے، اور اس میں پھر کوئی ذکر کفین کا آگے مرفقین تک نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل امام اسحاق فرماتے ہیں کہ وہی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو انہوں نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیمم کے بارے میں، اور ان میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الوجہ والکفین۔ اور اس میں ایک اور بھی دلالت ہے، امام اسحاق فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آخر عمر تک اسی پر ہی عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ دوسری روایت بھی دیکھتے ہیں جس میں یہ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا تیمم کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جب وضو کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر تیمم کا ذکر فرمایا ہے، جیسے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور جب وضو کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اور جب تیمم کا ذکر آیا تو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، تو اس میں چہرے کا اور ہاتھوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ید کا اطلاق کیا ہے اور کفین کا ذکر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایدی کا ذکر آیا ہے، اور ید کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیل کے طور پر دوسری آیت سار ذکر فرمائی کہ دیکھیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہاں پر ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے کاٹنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ید کا اطلاق یہاں پر بھی کلائی تک ہوگا اور یہاں پر بھی کلائی تک ہوگا۔ اور فرمایا کہ قطع کے اندر یعنی ہاتھ کاٹنے میں جب کفین ہے تو یہاں پر بھی تیمم کے اندر بھی وہ ید سے مراد کفین ہی ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ دو نسخے بھی ہیں یہاں پہ، احمد محمد شاکر کا نسخہ ہے بالوجہ والکفین کا جہاں پہ ذکر ہے، تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ فانتہا الی ما علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوجہ والکفین، اور آگے عبارت ہے کہ علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہ فعلمہ الی الوجہ والکفین۔ قال وسمعت ابا زرعة عبید اللہ بن عبد الکریم یقول لم ارى بالبصرة احفظ من هؤلاء الثلاثة علی بن المدینی وابن الشاذکونی وعمر بن علی الفلاس قال ابو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمر بن علی حدیثا۔ اور آگے بھی احمد محمد شاکر کے نسخے میں یہ بالوجہ والکفین کی زیادتی کے بعد یہی ہے الی ما علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راویوں کے مختصر حالات بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے راویوں کے حالات پچھلے اسباق میں گزر چکے ہیں جن کا ذکر نہیں ہوگا۔ ابو حفص عمر بن علی الفلاس السیرفی الباہلی البصری، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ عزرہ سے کون مراد ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ عزرہ بن عبد الرحمن بن زرارہ الخزاعی اور کوفہ کے ہیں۔ یہ سعید سے مراد سعید بن ابی عروبہ ہیں، ثقہ اور حافظ ہیں۔ اور سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ الخزاعی یہ بھی کوفی ہیں۔ عمار بن یاسر مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ مشکل الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے تیمم کے اندر فرمایا کہ لغت میں تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا،
امرؤ القیس کا شعر بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے، تیممتها من ادرعات واهلها بیثرب ادنی دارها نظر عالی. تو یہاں پہ تیممت مانا قصدت ہے، اور شریعت میں فرماتے ہیں کہ ایسی پاک مٹی کا قصد کرنا جس کو ہاتھ لگا کر پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کے اوپر اس کا مسح کیا جائے اور ان کو پھیرا جائے. نیت کس کی ہوتی ہے؟ کہ تاکہ نماز کے پڑھنے کے لیے انسان قابل ہو جائے. اور آگے پھر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن مجید کی آیت کو بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. تیمم کا جواز اور اس کا جو رکن ہے، اس حوالے سے ہم آگے آنے والی جو فقہ کی عبارتیں ہیں ان کا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. تیمم کا جواز قرآن مجید سے موجود ہے، سنت اور اجماع سے ثابت ہے. قرآن مجید میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا جیسی آیت ہم نے دیکھ لی. شان نزول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب ہار گم ہو گیا اور پانی کی عدم دستیابی تھی تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور تیمم کا حکم صادر ہوا. لغوی معنی قصد کرنا، شرعی معنی پاک مٹی یعنی صعید کا مخصوص اعضاء یعنی چہرہ اور ہاتھوں پر پاکی کی نیت سے استعمال کرنا. تیمم کا رکن جو ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہے اس میں کہ تیمم کا رکن کیا ہے. تو احناف کے نزدیک 2 ضربیں ہیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے کونیوں تک. امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک قول تو یہ کہ 2 ضربیں لیکن ہاتھ صرف کلائیوں تک. امام زہری بغلوں تک ہاتھ کا پھیر مسح کرنا. بعض علماء صرف ایک ضرب کافی سمجھتے ہیں جیسے ہم نے ذکر کر لیا اس کا. احناف کی دلیل یہ کہ تیمم وضو کا بدل ہے، تو وضو میں کنویں شامل ہیں لہذا تیمم میں بھی ہوں گی، جہاں پہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے کہ تیمم 2 ضربیں ہیں. کیفیت اور شرائط کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ حنفی علماء کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ہاتھوں کو جھاڑے تاکہ مٹی چہرے کو خراب نہ کرے اور چہرے کا مسح کرے. دوبارہ ہاتھ مار کر کونیوں سمیت دونوں بازوؤں کا مسح کرے. اور احتیاط یہ کہ مسح میں استیعاب پورا حصہ گھیرنا ضروری ہے، انگوٹھی وغیرہ اتارنا لازم ہے تاکہ مٹی نیچے تک پہنچے. تیمم کی شرائط میں سے یہ ہے کہ پانی کا نہ ہونا، حقیقی عدم یعنی پانی 1 میل یا آواز پہنچنے کی حد سے زیادہ دور ہونا چاہیے. حکمی عدم یہ کہ پانی ہے مگر استعمال نہیں کر سکتا، یعنی اگر استعمال کرے گا تو پھر پیاس لگ جائے گی اور پینے کا پانی نہیں رہے گا تو مر جائے گا. سفر ایسا ہے یا پانی خریدنا پڑ رہا ہے، بہت مہنگے داموں مل رہا ہے، یا پانی قریب ہے لیکن اس کے اوپر قدرت نہیں ہے، یعنی گاڑی میں ہے یا کسی ٹرین وغیرہ میں ہے، تو پانی تک پہنچنے میں دشمن یا درندے کا خوف ہو، پانی موجود ہے لیکن پیاس کا خوف ہے جیسے ذکر کیا، بیماری بڑھنے یا جان جانے کا خطرہ ہے، یا ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے کہ جہاں سے پانی وہ نکال سکے، تو اس صورت میں اگر پانی مہنگا مل رہا ہے تو اس صورت میں خریدنا بھی لازم نہیں ہے جیسے اس کی ذکر ہوگی. دیگر شرائط میں یہ ہے کہ نیت احناف کے نزدیک تیمم کے لیے شرط ہے کیونکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، نیت اسے جو ہے نا وہ عبادت بناتی ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے، اور اسلام یعنی مسلمان ہونا یہ بھی شرط ہے تیمم کی صحت کے لیے. کافر کا تیمم معتبر نہیں ہے. مٹی کی پاکی یعنی مٹی جہاں پر تیمم کرے گا تو وہ مٹی پاک ہونی چاہیے. کس چیز سے تیمم کرنا ہے؟ تو جن سے زمین، جو زمین کی جن سے چیز ہوگی اس سے کریں گے. جیسے طرفین کے نزدیک جن سے زمین کی ہر چیز سے جائز ہے، یعنی مٹی، ریت، پتھر، چونا، سرما، یاقوت وغیرہ، چاہے اس پر غبار ہو یا نہ ہو. امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مٹی جس سے گرد اڑے اس سے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے جائز نہیں ہے. صاحبین کی دلیل سعید روئے زمین کو کہتے ہیں، قرآن میں مطلق ہے تو لہٰذا مٹی ہی مراد ہوگی. اور جو طرفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ طیبن سے مراد زرخیز مٹی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے کے مطابق. وقت اور نواقض تیمم کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تیمم کا وقت کب ہے اور حیثیت کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک وقت داخل ہونے سے پہلے بھی تیمم کر سکتے ہیں. تیمم وضو کی طرح مطلق طہارت ہوتی ہے، اس سے پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں گویا کہ جس طرح آپ وضو کی حالت میں ہیں. شافعی کے نزدیک وقت داخل ہونے کے بعد ضروری ہے، یہ طہارت ضروریہ ہے. وقت داخل ہونے سے پہلے اگر کرے گا تو وہ تیمم معتبر نہیں ہوگا. حیثیت اس کی احناف کے نزدیک پانی کا یہ مطلقاً بدل ہے، شافعی کے نزدیک یہ ضروری بدل ہے یعنی اس کا متبادل ہے، صرف مجبوری میں اس کا جواز ہے. تیمم کے نواقص، ان میں عام نواقص یہ ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. خاص نواقص میں یہ ہے کہ پانی کا مل جانا، نماز سے پہلے پانی مل گیا تیمم ٹوٹ گیا، وضو کرنا لازم ہے. دوران نماز پانی ملا، نماز ٹوٹ جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. صاحبین کے نزدیک نماز پوری کرے. نماز کے بعد پانی ملا، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق ہے سوائے چند ائمہ کے. تو تیمم کے یہ سارے احکامات جن کا خلاصہ آپ نے دیکھ لیا وہ بدائے سنائی کی اس عبارت سے لیے گئے ہیں. یہاں پر بھی آپ اس عبارت کو دیکھ لیجئے اور یہ تفصیل بھی یہاں موجود ہے. تیمم سے متعلق تفصیلی احکامات معارف القرآن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ کو یہ ساری تفصیل مل رہی ہے، جس میں مختلف ضربوں کا بھی ذکر ہے. بعض کے نزدیک 1 ضرب، بعض کے نزدیک 2 ضربیں، بعض کے نزدیک 3 ضربیں، بعض کے نزدیک 4 ضربیں،
تو یہ الگ الگ یہاں پہ اقوال آپ دیکھ رہے ہیں. اور حدیث کے اندر جو حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا تھا تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بزار میں موجود ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التیمم ضربتان ضربۃ للوجه وضربۃ لليدين الى المرفقین، یہ الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ حاکم، بیہقی، عبدالرزاق طبرانی نے ان کو ذکر کیا ہے. سبق میں موجود احادیث کے یہ فوائد آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں. انتہائی اہم فوائد ہیں کہ تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر خاص رحمت اور عبادت میں آسانی کا مظہر ہے. حدیث سے عمار رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تیمم کا اصل رکن چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہے. اور آگے آپ یہاں پہ سارے فوائد نوٹ فرما لیں. اصلی تطبیق دیکھیں کہ ہسپتالوں میں داخل مریض یا ہوائی جہاز کے مسافر پانی نہ ہونے پر اس آسان طریقے صرف چہرہ اور ہتھیلی پر عمل کر سکتے ہیں. سفر یا بیماری میں اگر کونیوں تک مسح مشکل ہو تو وجہ اور کفین والے قول پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے دوسرے فقہ کے اندر. اور فقہی اختلافات کو لڑائی کا ذریعہ بنانے کے بجائے اسے علمی وسعت اور تحقیقی ذوق کی بیداری کے لیے استعمال کیا جائے. سبق سے متعلق یہ سوالات بھی اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے. سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے. اسی کے ساتھ سبق نمبر 64 اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.